الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران اسلام، آج کا موضوع مجاہدہ، ریاضت، ذکر، فکر، تقوی، دین کی جو مشقت محنت ہے وہ ہے۔ کچھ وقت ایسے تھے کہ لوگ قصے کہانیاں زیادہ بیان کرتے تھے لیکن قرآن اور حدیث کی طرف متوجہ کم ہوتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایسی خرابیاں بن گئی کہ اب مجبوری بن گئی ہے کہ جو بات قرآن اور حدیث میں آپ کو ملے اس کو قبول کریں اور جو نہ ملے اس کو رد کر دیں۔ کیوں؟ قرآن اور کتاب ایسی ہے جو تمام قسم کے مضامین سے مکمل طور پر بری ہوئی ہے اور حدیث نبویہ اس کی شرح کے لیے کافی ہے۔ لوگ بیان کرتے ہیں بزرگوں کے قصے، کہانیاں، عجیب عجیب قسم کی روایتیں، لیکن قرآن حقیقت بیان کرتا ہے اور قرآن میں بھی قصے موجود ہیں اللہ والوں کے، صحابہ کے، اولیاء کے، انبیاء کے، صحابیات کے اور امت کی نیک اور صالح عورتوں کے بھی، مردوں کے بھی۔ قرآن نے کوئی تخصیص نہیں رکھی کہ عبادت جو ہے وہ مرد پہ جو ہے وہ 4 گنا فرض ہے اور عورت پہ 2 گنا ہے۔ نہیں، عبادت میں برابر ہے، بلکہ عورت کو کچھ رعایتیں بھی دی۔ اب ایسا وقت ہے کہ بزرگان دین بھی اب فرماتے ہیں کہ جس شخص کے ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں حدیث نہ ہو اس کی کوئی بات قبول کرتے ہوئے سوچا کرو، کیوں ہم دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب کوئی اگر بات کرے نا اللہ اور رسول کی تو پھر یہ نہ سوچے کہ وہ کون کر رہا ہے، کبھی اس کا چہرہ نہ دیکھیں کہ وہ بندہ کون ہے، کیا آپ کے مزاج کا ہے، آپ اسے پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ آپ صرف یہ سوچا کریں کہ وہ کون سی بات کر رہا ہے۔ اگر اللہ رسول کی بات کر رہا ہے، آپ کی نظروں میں قابل نفرت بھی ہو لیکن اس کی بات لازمی سنیں۔ اچھا، اگر کوئی بندہ مرصع، بڑی خوبصورت داڑھی ہے، عالم ہے، پگڑی بھی باندھی ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے پتہ نہیں اللہ کا برگزیدہ سمجھتے ہیں، جب بات کرے تو دیکھیں کیا وہ اللہ رسول کی بات کرتا ہے یا اپنی قصے کہانیاں بیان کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو قطعاً بات نہ سنیں۔ کیوں کہ آج کل دور ایسا ہے کہ فتنے کا دور ہے، نیکی اور برائی میں تمیز کا پتہ نہیں چلتا۔ برائی بھی اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت ہی اچھی ہے۔ اگر درود پاک پڑھ لیا جائے اور اندر کوئی جھوٹ بیان کر دیا جائے تو پھر کیا فائدہ۔ اس لیے یہ چیزیں دیکھا کریں۔ دوسری بات، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اب کلمہ گو ایک کلمے پہ اکٹھے ہو جائیں، یہ نہ دیکھیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ عقیدے کے پوچھا گیچھی اللہ کرے گا، بلکہ وہ بھی عقیدے کا نہیں پوچھے گا کہ تم سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو یا کیا ہو۔
اللہ نہیں پوچھے گا۔ کہیں کتاب میں، اللہ کی کتاب میں، حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ رب یہ سوال کرے گا۔ رب کیا سوال کرے گا؟ وہی فرائض جو فرائض کبیرہ ہیں، بڑے بڑے فرائض، ان پہ پوچھا جائے گا۔ کلمہ گو ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا رہا ہے، حقوق العباد ادا کرتا رہا ہے، اللہ کے حقوق بھی بندوں کے حقوق بھی، پھر وہی سوال ہوگا۔ اس سے قطعاً یہ سوال نہیں ہوگا کہ شلوار اونچی رکھتا ہے یا نیچی رکھتا ہے، اونچی نیچی ہو جاتی ہے۔ اگر تو وہ تکبر سے، غرور سے شلوار نیچی رکھتا ہے تو پھر پوچھا جائے گا۔ اگر اس کی عادت ہے، کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تہمت زمین پہ لٹکا کے چلا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ یہ گھٹنوں سے اوپر رکھا کرو، تو آپ نے کہا حضور میرے تو یہ عادت ہے، کیا مجھے بھی پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا تو غرور سے تو ایسا نہیں کرتا۔ پھر کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا سر پہ ٹوپی رکھی ہے؟ نہیں رکھی، بھائی نماز تو پڑھنے آ گیا، پڑھنے دے۔ کس عقیدے سے ہے؟ ابھی پچھلے دنوں، چند دنوں کی بات ہے، میں ابھی موضوع کی طرف آتا ہوں، لیکن یہ چیزیں بیان کرنا ضرور ہے کہ تبلیغی جماعت والے جیسے بھی ہیں، بے ضرر لوگ ہیں، ہم نے نہیں سنا انہیں کہ وہ آپ کو کبھی کوئی آپ سے کوئی سوال جواب کیا ہو انہوں نے کہ آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں بزرگ متعلق یا نبیوں کے متعلق۔ وہ عقائد تو وہی ہیں جو اللہ نے بیان کر دی۔ وہ کہتے کہ آپ کو اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، آ جائیں مسجد میں نماز کے لیے آ جائیں۔ مجھے بتائیں کون گھر گھر جا کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، بلاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے بات سن لیا کریں، نفرت نہ کیا کریں۔ نفرت جو ہے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر رہی ہے۔ ہاں ہمارے عقائد اپنے ہیں، ان کے عقائد اپنے ہوں گے۔ جب وہ ہمارے عقائد میں مداخلت نہیں کرتے تو ہم کیوں ان کے معاملات میں مداخلت کریں؟ بات جس حد تک سننے کی ہے وہ سننی چاہیے، اور اسی میں اجر ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے کسی پہ اپنی رحمت کے گھر کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، وہ تو نبی کا یہ درس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دشمن بھی آ جائے تو نبی چادر اپنی بچھا دیتے ہیں، یہودیوں کو بٹھا دیتے ہیں پاس اپنے۔ اس کلمہ ایک ہی تھا، اسلام۔ اسلام ہے کیا؟ یہ اسلام آج نہیں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں صرف لے کے آئے، آدم سے لے کے نبی تک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نبی آئے ہیں سب کا ایک ہی کلمہ تھا، اسلمت لرب العالمین۔ اللہ کو جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، بنانے والا ہے، اس کو تسلیم کر لو، مان لو، بس ماننے کے ہی درس آ گئے۔ اچھا اب آتا ہوں میں موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع ہے مجاہدہ۔ 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، پہلے ان کا ترجمہ سنتے ہیں، پھر اچھا اس کتاب میں وصف جو ہے وہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ کتاب قرآن حدیث سے باہر کچھ بیان نہیں کرے گی۔ میں نے صرف اسی لیے اس کو پکڑا ہے کہ قرآن حدیث میں ہی ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ باہر جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بخاری، مسلم، صحیحین، ساری کتب حدیث میں سے حدیثیں کوڈ ہیں، نقل ہیں، اور قرآن پاک کی آیات ہیں۔ آج دیکھتے ہیں اس موضوع پہ اللہ اور اس کا رسول کیا بیان کرتا ہے۔ الذین والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو لوگ ہمارے راہ میں کوشش کرتے ہیں تو ہم انہیں ضرور راہ دکھا دیتے ہیں۔ مختصر ترجمہ۔ وَاعْبُدْ، دوسری آیت، یہ پہلی آیت سورہ عنکبوت 69 نمبر آیت، دوسری آیت سورہ حجر 99۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَهْدِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یقین کا مطلب ہے جب آنکھوں سے، اور آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کو تصدیق کر لے بندہ تو پھر عبادت ریاضت ختم۔ وہ وقت آتا ہے مرنے کا،
جب موت سامنے آ جائے، فرشتہ آ جائے، فرشتہ دیکھ کے اللہ کا بندہ کلمہ پڑھ لے تو سمجھے کہ یقین کی آخری منزل کو وہ پہنچ گیا، اب اسے کسی عبادت ریاضت کی ضرورت نہیں، اللہ اٹھا کے عالم برزخ میں قبر میں جا کے آرام سے لٹا گے۔ اور پھر قبر میں بھی بتائیں کیا ہے، علماء حضرات اکثر ڈراتے ہیں کہ قبر میں یہ ہوگا، بچھو ہوگے، سانپ ہوں گے، فلاں ہوگے، ٹھیک ہے ہوں گے، لیکن جو یقین پہ مر جائے، جو اللہ کے کامل یقین پہ مر جائے، اسے سانپ بچھو کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کا کیا ہوتا ہے، حدیث میں ہے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو لٹا کے واپس گھر والے چلتے ہیں تو وہ قدموں کی چاپ سنتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، لیکن اس کی آواز کوئی نہیں سنتا، کیونکہ وہ عالم برزخ ہے، یہ عالم دنیا، سنتا کوئی نہیں۔ اب وہ لیٹ جاتا ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو اسے اذان کی آواز آتی ہے، اذان کی آواز قبر کے اندر جب آتی ہے تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں فرض پڑھنے لگا ہوں۔ اب یہ قبر میں ممکن ہے، یہ حدیثیں بتا رہی ہیں یہ ممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، ہر قبر میں آپ تشریف لاتے ہیں، فرشتے تصدیق کرواتے ہیں تیرا رب کون ہے، من ربوں کا، میرا رب اللہ ہے، من دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے، میرا دین اسلام ہے، اللہ کو میں تسلیم کر چکا ہوں۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے، یہ اس کے متعلق تو کیا کہتا ہے، یہ کون ہے نبی۔ اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، فرماتے ہیں دوزخ آزمائش ہے، قبر بڑی آزمائش کی جگہ ہے، امتحان ہوگا، تو امتحان ہوگا تو ہماری عقل اللہ نے فرمایا پھر ہم فرشتوں سے نبٹ لیں گے، ان کے سوالوں کا جواب دے لیں گے۔ یعنی جسے اللہ اور اس کا رسول محبوب کر لے، پسند کر لے، اس کے لیے مشکل کوئی نہیں۔ لیکن یہ ہوتا کیسے ہے، ہوتا تب ہے جیسے اللہ کی راہ میں کوشش۔ اچھا دیکھیں، کچھ کہتے ہیں جی نہیں، عبادت سے کچھ نہیں ملتا جب تک اللہ خود نہ کسی کو فضل کرے یا اللہ کسی کو پسند کر لے۔ کچھ کہتے ہیں بابے جی نماز نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے تو اللہ کے مقرب ہیں، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں، اللہ نے انہیں پسند کیا۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ اللہ پسند جس کو کرتا ہے اسے اپنا رستہ دکھاتا ہے کہ میرے رستے کی طرف چل، والذی جادو فینا، میرے رستے کی طرف جو چلتا ہے۔ اب جو اللہ کے بندے چلنے کی توفیق لے کے سفر کرتے ہیں تو پھر رب دامن ان کا تھامتا ہے، ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور پھر انہیں منزل تک پہنچاتا۔ یعنی اگر وہ چلیں تب بھی اللہ کا فضل، بغیر چلیں اللہ کچھ عنایت کر دے پھر بھی اللہ کا فضل، بندے کا کوئی کمال نہیں، چلنا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے۔ تیسری آیت، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا ذکر کرو اور سب سے کٹ کر، الگ ہو کر اس کی عبادت کرتے رہو، یعنی جڑ جاؤ اس کے ساتھ، بندوں سے کچھ وقت کے لیے کٹ کے، ہمیشہ کے لیے نہیں، 5 وقت کے لیے یا 10 وقت کے لیے یا 2-4 گھنٹوں کے لیے۔ یہ نہیں کہ آپ ساری رات پاؤں پہ کھڑے رہیں، ایک ٹانگ پہ عبادت کرتے رہیں اور بیوی بچوں کے حقوق نہ ادا کریں، نہیں، وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ وقت پہ رب کے ساتھ۔ اگلی آیت، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اب اللہ کے رستے میں مجاہدہ، ریاضت، ذرہ سی بھی کوئی کوشش کرے، اللہ اس کو رائیگاں نہیں جانے دیتا، اس کا بڑا اجر ملتا ہے، ذرہ برابر کوشش بھی۔ بنی اسرائیل کی جو امتیں گزری ہیں ان کی عمریں تھی بہت ساری،
300 400 سال ان کی عمریں ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کیا کہ یا رسول اللہ، ان کی بڑی عمریں ہوتی تھی، وہ اعمال کر کر کے، نیکیاں کر کر کے بڑی جزا ملتی تھی، ہماری عمر 60 65 70 سال سے آگے نہیں جاتی۔ تو آپ نے فرمایا تم پہ اللہ کا خاص انعام ہے کہ تمہیں ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے، 50 گنا بھی ملتا ہے، 70 گنا بھی ملتا ہے۔ تمہاری اس مختصر عمر میں ان کی عمروں جیسی ساری نیکیاں رکھ دی گئی ہیں۔ یہ اللہ کا احسان، یعنی کہ کچھ ذرہ برابر بھی کام کرے تو اس کا بھی اجر بے شمار۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوا عند اللہ خیر واعظم اجرا، جو بھی نیکی کر کے تم آگے بھیجو گے اللہ کے پاس اس کا بدلہ پاؤ گے، اللہ نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوگا۔ یہ تھی قرآن پاک کی آیات۔ اب دیکھیں احادیث میں، احادیث کے اندر ایسی ایسی وضاحت خوبصورت موجود ہے کہ کسی دوسری طرف جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب وقت ایسا ہے کہ ہم پہلے سفر کر کے بہت آگے نکل جاتے تھے، لیکن قرآن حدیث پیچھے رہ جاتا تھا۔ اب یہ ہے کہ پیچھے مڑنا پڑے گا، پیچھے واپس آ کے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے اپنے محبوب کو کہ قرآن اور آپ کی سنت مومنین کے لیے یہ کافی ہے۔ حضرت ابو حذیفہ یمانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب فتنے کا دور ہو، شدید فتنہ ہو، تو بندہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا حسبنا قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے، اور قرآن نبی کی ذات کے بغیر نہیں، یہ نہیں کہ صرف قرآن کو پکڑ، نہیں، قرآن کو پکڑ لے اور قرآن کے لانے والے کو بھی پکڑ لے، تو پھر کہیں ڈگمگاتا نہیں۔ اب دیکھیے پہلی حدیث، اس کے اندر ہی کس قدر بیان ہے کہ جو اللہ رضا کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، عمل کرتا ہے، نماز روزہ کی پابندی کرتا ہے، آپ کا پاک بدن رہنا بھی عبادت۔ بچوں میں تمیز ماں باپ سکھاتے ہیں کہ بچے پیشاب کرنا ہے تو قطرہ کہیں کپڑوں پہ نہ گرے، یہ بھی عبادت۔ طہارت کرنا، باوضو رہنا، یہ بھی عبادت۔ پاکیزہ رہنا، گندگی سے دور رہنا، چلتے پھرتے یہ پتھر اٹھا کے ایک طرف کر دینا، یہ بھی عبادت، یہ بھی عبادت۔ اب جو جتنا آگے بڑھے گا اس کا اتنا زیادہ مقام بڑھے گا۔ کیسے؟ سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اور وہ بندہ جن چیزوں کے ذریعے، اب وہ بندہ جو اللہ کا ولی ہے وہ اب کیا کرتا ہے ذرا سنیں، اور بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، میرے قریب ہوتا ہے، ان میں سے کوئی چیز فرائض سے زیادہ مجھے محبوب نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا ولی بننے کے لیے بھی اس کا عمل یہ ہے کہ وہ فرائض ادا کرے، تب اللہ کے قریب جائے گا۔ آگے فرائض کے بعد نوافل، بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جو اللہ کا قرب لیتا ہے فرائض نوافل کے ساتھ، نفل بھاری ہوتے ہیں، فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن نفل کے لیے وہی بیٹھتا ہے جس کا دل اللہ اور اس کے گھر میں لگا رہے، پھر وہ بیٹھ جاتا ہے، پھر نہیں اٹھتا، دل نہیں کرتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ میں اس سے محبت کرنے لگا، اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ سنیں، جن سے وہ سنتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو کیسے خبر ہوتی ہے کہ یہ تو نے یہ کام کیا؟ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، انہیں کچھ اشارہ تھوڑا بہت مل جاتا۔ آگے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں،
جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ یہ حدیث کہاں سے لی گئی ہے؟ بخاری شریف، جو سب سے مستند کتاب ہے حدیث مبارکہ۔ اچھا آگے چلیے جی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں سے اکثر لوگ نقصان میں رہتے ہیں۔ غور سے سنیں، دو نعمتیں ایسی جن میں سے اکثر لوگ نقصان میں رہتے ہیں۔ نمبر ایک، صحت۔ اللہ نے صحت دی لیکن صحت سے آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور دوسری، فراغت۔ آپ کے پاس وقت بھی تھا اللہ کے راہ میں چلنے کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ کے راہ میں سفر حضر کے لیے۔ اب دیکھیں، دو چیزیں، صحت اور فراغت عطا کی لیکن آپ نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ کاش آپ فائدہ اٹھاتے اور ان دونوں چیزوں کو بھلائی کے کاموں میں استعمال فقط۔ یہ بھی حدیث بخاری شریف۔ آگے حدیث۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اعلیٰ افضل، سب سے اعلیٰ افضل۔ اب ان کا کیا دستور اور معمول ہے، یہ بھی حدیث بتاتی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کے لیے کھڑے رہتے یہاں تک کہ قدم مبارک سوج جاتے اور پھٹنے کے قریب چلے جاتے۔ پھٹنے کے قریب چلے جاتے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں؟ یعنی آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آپ تو نبی ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، آپ کی ہر چیز اللہ نے صغیرہ کبیرہ ختم کر دی، معصوم بنا دیا۔ تو نبی کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ اچھا اب دیکھیں آگے حدیث، کچھ حدیثیں میں چھوڑ رہا ہوں کہ جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روایت، اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے۔ طاقتور مومن کمزور مومن سے، طاقت کے لحاظ سے نہیں، مال اسباب کے لحاظ سے نہیں، کسی اور اسباب سے۔ وہ کیسے؟ دونوں میں بھلائی ہے۔ اللہ کا بندہ جو تمہارے لیے اچھی تمنا رکھتا ہے وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے، ہمت نہیں ہارتا، تکلیف پہنچے تو صبر کر لیتا ہے، وہ بندہ اللہ کے نزدیک طاقتور ہے۔ اور وہ بندہ کمزور ہے جو تقدیر کا تکیہ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ جو کچھ ہوگا اللہ کا منظور ہوگا۔ سمجھے؟ اللہ کا وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، دن رات حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو کہتا ہے بس یار پڑھ لیا جو کچھ پڑھنا تھا، اب تقدیر جب چھوڑ دیتے ہیں، جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا۔ نہیں، بندے کو کہا گیا کہ تو پہلے میرے رستے کی طرف چل تو صحیح، پھر میں تجھے انعام دیتا ہوں، کتنا دیتا ہوں اس کا شمار نہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے ایک نماز پڑھی۔ توجہ سے سنیں ذرا، آپ نے سورہ بقرہ شروع کی۔ سورہ بقرہ 2-2.5 پاروں پہ چلتی ہے، شروع کی۔ میں نے سوچا 100 آیات پر رکوع کر لیں گے، مگر آپ تو مسلسل تلاوت فرماتے رہے۔ پھر میں نے خیال کیا اب رکوع کریں گے، اب کریں گے، لیکن آپ نے سورہ نساء شروع کر دی۔ سورہ بقرہ کے بعد ساتھ ہی سورہ نساء شروع کر دی، ابھی قرأت جاری ہے۔
ختم نہیں کر رہے، رکوع نہیں کر رہے. اس کو پڑھا تو اس کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دی. آپ ٹھہر ٹھہر کے تلاوت فرما رہے تھے. جب کوئی ایسی آیت پڑھتے، سن لیں آپ، جب ایسی آیت پڑھتے جو اللہ سے خوف پیدا کرنے والی ہوتی تو تسبیح بیان کرتے، اور کسی سوال والی آیت پر تعوذ پڑھتے اور پھر اللہ سے پناہ طلب کرتے. اس طرح آپ نے رکوع کیا اور سبحان ربی العظیم فرمانے لگے، اور قیام کے بعد پھر رکوع کیا، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، پھر یوں ہی لمبی قرات کی، پھر سجدہ کیا، اور آپ کا سجدہ بہت طویل تھا. یعنی اتنی نماز پڑھی. پیچھے سے صحابہ تنگ تو پڑے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے میں پیچھے نہیں ہٹے، وہ کھڑے رہے. اب کیا نبی کو اتنی زیادہ قرات کی ضرورت تھی؟ ضرورت اس لیے تھی کہ جس وقت بندہ کبھی کسی وقت اللہ کے قرب میں کھڑا ہونا چاہیے تو پھر اسے چاہیے کہ پوری پوری رات بھی قیام کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، جب اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی معاہدہ ہو رہا ہو. یہ نبی کی سنت، اور نبی نے یہ بتا دیا ہے بندو ایسا بھی کبھی کبھی کر لیا کرو. اچھا، ایسی ایک حدیث اور جو تھوڑی سی اور واضح ہے، یہ مسلم کی حدیث جو بیان کی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا نماز پڑھتے ہوئے. اتنا لمبا قیام ہوا کہ مجھے غلط ارادے آنے لگے. پوچھا گیا آپ کو کیا غلط ارادے آنے لگے؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ بیٹھ جاؤں یا پیچھے سے بھاگ جاؤں. یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم کی ہے. یعنی ایسا بھی ہوتا تھا کہ دل میں آتا تھا اتنی لمبی، لیکن ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کی طرف. آگے ایک حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی، آپ نے فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، مرنے والے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ جتنا مجاہدہ، جتنی نفس کشی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک اس مقام پہ نہیں پہنچتا جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں کو پیچھے نہ چھوڑ دے. تو کیا ہے؟ فرمایا کہ 3 چیزیں جاتی ہیں اس کو لے کے. پہلی چیز گھر والے اور دوسرے لوگ جو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، دوسرا مال، اور تیسرا اعمال. گھر والے اور مال تو واپس آ جاتا ہے، اعمال ساتھ رہتے ہیں. یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. اب وہ جو اعمال اس نے کیے ہیں وہی کام آنے ہیں قبر میں. اگر قبر میں وہ کام آ گئے پھر کوئی فکر نہیں، کوئی اندیشہ نہیں. اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرماتے ہیں سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت تم میں سے ہر ایک کی جوتی کے تسمے سے بھی نزدیک ہے. تم جو جوتا پہنتے ہو اس کے اندر جو تسمے لپٹے ہوتے ہیں کیسے جڑے ہوتے ہیں جوتے کے ساتھ، ایسے ہی کیوں کہ جب بھی کوئی کمل خیر تم نے کرنا ہے فوری تم نے اللہ کی رحمت کے دروازے کے اندر چلا جانا. اگلی حدیث حضرت ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور اصحاب صفہ میں سے بہت سے لوگ تھے، روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزاری. آپ کے لیے وضو کا پانی بھی اکٹھا کرتے تھے، ضروریات زندگی بھی مہیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کچھ مانگ لو. صحابیوں کو کہہ رہے ہیں کچھ اصحاب صفہ کو، کہ وہ در مصطفیٰ پہ بیٹھنے والے ہر وقت بیٹھ، ان کا اور کوئی کام نہیں تھا، وہیں بیٹھنا، لکڑیاں، پانی، آٹا جو کچھ بھی ہے کر رہے ہیں. غریب
اللہ کے محبوب کے گھر سے ہی آتا تھا، کھاتے تھے۔ جو جو اللہ کی طرف سے سہولت پیدا ہوتی تھی تو پھر کسی کی شادی ہوگی، چلا گیا، وہ چلا گیا تو دو اور آ گئے۔ وہ فقراء تھے، اصل جو صوفی تھے، جو پہلے نبی کی جو امت میں سب سے پہلے فقیر ہیں، وہ تھے اصحاب صفا، جن کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ کے محبوب نے انہیں کہا کہ کچھ مانگو۔ اب سنیں، صحابی نے عرض کیا، میں نے عرض کی میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جب آپ دنیا سے چلے جائیں تو میں بھی جاؤں، تو یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ سنیے کیا فرماتے، آپ نے فرمایا کوئی اور خواہش؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور کچھ نہیں۔ تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں پھر کثرت نوافل سے میری مدد کرو، کثرت نوافل سے یعنی عبادت سے، نفل میں میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ ایسی ایک اور حدیث اسی مضمون کی، حضرت ابو عبداللہ، بعض نے کہا حضرت ابو عبد الرحمن صوبان رضی اللہ تعالی، جو نبی کے آزاد کردہ غلام بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سونا ہے، صوبان تم کثرت سے سجدے کیا کرو، اس لیے کہ جو سجدہ بھی اللہ کے لیے کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارا ایک درجہ بلند کرے گا اور ایک گناہ اس کی وجہ سے مٹا دے گا۔ دیکھیں درجات بلند تو ہوتے ہیں نیکی کی طرف سے، دوسرا ثواب یہ ہے کہ کوئی پچھلا گناہ وہ بھی ختم کیا جائے۔ ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہ میرے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مشرکین میں سے جو پہلی جنگ لڑی میں اس میں شریک نہ ہو سکا، اب اللہ نے مجھے مشرکین سے لڑائی کا موقع عطا کیا ہے تو وہ دیکھے گا کہ میں اب کیا کرتا ہوں، میں کیسے اللہ کی راہ میں لڑتا ہوں۔ چنانچہ عہد کا وفد آیا، لوگ باغ کھڑے ہوئے، مگر حضرت انس نے عرض کیا الہی میرے ساتھیوں نے جو کچھ کیا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اور جو مشرکین نے افعال کیے ان سے بریت کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر آگے بڑھے تو ان کا سامنا حضرت سعد بن معاذ سے ہوا، وہ بھی ساتھی تھے، وہ بھی جنت کے شہدائی تھے، یعنی ایک ساتھی کو دوسرا اپنے جیسا ایک ساتھی اور ملے اور ان سے کہنے لگے اللہ اکبر، ہے سعد بن معاذ میں تو جنت کا طالب ہوں اور تو کس چیز کا طالب ہے؟ رب کعبہ کی قسم میں اس کی خوشبو عہد کی طرف سے محسوس کر رہا ہوں۔ سعد کہتے ہیں جو انہوں نے کہا وہ میں نہ کر سکا پر میں بھی طالب ہوں۔ انس سے عرض کے بیان کرتے ہیں ہم نے جب وہ شہید ہو گئے، کون؟ سعد بن معاذ، حضرت انس بچ گئے اور سعد بن معاذ جو دوسرے ساتھی تھے وہ شہید ہو گئے۔ اب دیکھیں حضرت انس فرماتے ہیں جب شہادت کے بعد ان کے جسم پر ہم نے دیکھا تو ان کے جسم پر نیزوں، تلواروں اور تیروں کے بے شمار نشانات تھے، اتنے تیر پڑے، اتنی تلواریں پڑی کہ وہ گنے نہیں جا سکتے تھے، لیکن اللہ کی راہ میں۔ اچھا ان کو اس حالت میں کسی نے پہچانا نہیں، یعنی مشرکین نے انہیں مسلح کر دیا تھا، لکھا ہوا ہے ان کی لاش ایسے مسخ ہو گئی تھی، بدن ایسے ہو گیا کہ تیروں کے درمیان وہ پہچانے نہیں جا رہے تھے، چہرہ بھی نہیں پہچانا۔ اس حالت میں ان کی ایک بہن تھی، وہ آگے بڑھی، اس نے سعد بن معاذ کی انگلیوں کے پوروں کو دیکھا، صرف یہ انگلی کے پور، وہ دیکھ کے اس نے کہا یہ سعد بن معاذ میرا بھائی ہے۔ یہ تھی شہادت کا شوق۔ حضرت ابو مسعود عقبہ، اچھا جو میں نے روایت ابھی بیان کی ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر۔ اچھا اس کتاب میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ کوئی بھی بات، کوئی روایت حدیث سے باہر نہیں، حدیث کے اندر اگر آپ کو اتنی چاشنی، اتنی پیار، مٹھاس ملتی ہے تو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری صحابہ ہے، ٹھیک ہے،
سے روایت ہے کہ جو جنگ بدر میں شہید ہوئے شامل ہوئے صحابہ جو بچ گئے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارت تھی کہ جو میرے بدری صحابہ ہیں یہ زندگی میں جو کچھ بھی کرتے رہے ان سے رب بھی نہیں پوچھے گا۔ وہ ایسی بخشی ارواح تھی، انہیں اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری تھی کہ تم جو چاہو کرو، جو چاہو کرے تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ فرماتے ہیں کہ جب صدقہ کی آیت نازل ہوئی، یعنی اپنے مالوں میں سے صدقہ خیرات زکوٰۃ دیا کرو، تو اس وقت ہم اپنی کمروں پر بوجھ اٹھاتے تھے۔ چنانچہ ایک شخص آیا اور بہت کچھ مال خرچ کیا، یعنی اتنا مال ہم دیتے تھے کہ ہماری کمروں پہ بوجھ بنا ہوتا تھا، اس قدر مال دیتے تھے۔ تو ایک شخص نے آیا، اس نے بہت سا مال دیا صدقہ اللہ کی راہ میں۔ منافقین کہنے لگے یہ دکھلاوا کرنے والا ہے، اس نے اتنا مال کہاں سے دیا اور کیسے دیا۔ ایک دوسرا شخص آیا صدقہ دینے والا، اس کے پاس صرف ایک سا کھجور تھی۔ آپ پتہ کیا ہوتا ہے؟ 2 تولے، کتنی ساری کھجور تھی، اس نے وہ صدقہ دیا۔ ایک دوسرا منافق بولا لو، اس نے کیا صدقہ دیے؟ منافقین نہ ادھر نہ ادھر۔ اب آیت اتری الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم۔ جو لوگ جو مسلمانوں کو ملامت کرتے ہیں، دل سے خیرات جو کرتے ہیں ان کو منع کرتے ہیں، وہ اپنی محبت سے تھوڑی سی مزدوری دے کر بھی اللہ کی راہ میں جب دیتے ہیں تو ہنسنے والے ان پر ہنستے ہیں، اور جو ہنستے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے بندہ اگر کچھ تھوڑا خرچ کرے، کبھی بھی نہ بولیں کہ اس نے کیا دیا ہے۔ اگر کوئی بے تحاشا خرچ کرے تب بھی کبھی نہ کہیں کہ یہ منافق ہے، لوگوں کو دکھانے کے۔ اللہ اس کے حال کو بہتر جانتا ہے، اس کے اندر کیا معاملہ ہے۔ لے جی آخری حدیث بیان کرنے لگا ہوں، ابھی چھوڑنے کے دل تو نہیں کرتا لیکن کچھ حدیثیں لمبی ہے۔ حضرت سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضرت ابو ادریس خولانی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تھے۔ کون سی حدیث ہے؟ میرے بندو، اگر تمہیں پہلے اور پچھلے جن اور انسانوں کی جگہ پہ کھڑا کر دیا جائے، یعنی ساری امتیں جتنی گزری ہیں آدم سے لے کر آپ تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ ملا کے کھڑا کر دیا جائے، اور تم مجھ سے سوال کرو، میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق اتنا عطا کروں کہ وہ خزانوں سے بھر جائے، اور میرے خزانے میں ذرا کمی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ فرماتا ہے، ذرا کمی نہیں ہوگی۔ کتنی کمی نہیں ہوگی کہ کوئی سوئی دریا کے اندر پھینکے اور نکال لے، مجھے اتنا بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اے میرے بندو، میں یہ جو تمہارے اعمال ہیں، میں تمہارے لیے ان کو شمار کر رہا ہوں، میں تمہیں ان کا بدلہ دوں گا پورا اور بڑھ کے۔ جس شخص کو کوئی اچھائی پہنچے تو اسے چاہیے اللہ کی تعریف بیان کرے، اس کا شکر ادا کرے۔ جس کو اس کے علاوہ کچھ پہنچے تو وہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرے۔ یعنی اللہ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں، تم جتنا مانگو گے بشرطے کہ تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ اس کو تمہیں دے گا، اس کو کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اچھا، نعمتیں تمہیں ملیں گی اللہ کی طرف سے، لیکن جو تکلیفیں تمہیں آتی ہیں کچھ تو ہوں گی امتحان، اور کچھ تمہارے اپنے نفس کی سرکشی کا نتیجہ ہوگا، تمہاری اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوگا۔ جب ملامت کرو تو کسی دوسرے کو نہ کہو۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب مصیبت تکلیف آئے تو کسی کو یہ نہ کہو کہ مجھے تکلیف پہنچی، نہیں، اپنے آپ کو سوچو کہ شاید مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہو جس کی بنا پہ مجھے تکلیف پہنچی۔ راحت ہے اللہ کی طرف سے،
اور یہ جو تکلیفیں ہیں کچھ اللہ کی طرف سے امتحان، کچھ درجات کی بلندی اور کچھ اپنے اعمال کا نتیجہ. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. هب لي من لدنك ذریة طیبة وفز امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. مولا کریم تیری بارگاہ قدس کے اندر التجا ہے، محبوب کے صدقے میں ہماری ٹوٹی پھوٹی جو بھی التجا ہے قبول و منظور فرما. صراط مستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.